ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج اس ہستی کی محفل ہے جو ساری کائنات کی جان ہیں، جو ساری کائنات کا ایمان ہیں، جو ساری کائنات کی خوشبو ہیں اور ساری کائنات کا نور ہیں، کہ جن کی وجہ سے آج یہ کائنات میں روشنی نظر آ رہی ہے، علم نظر آ رہا ہے، کچھ مقام نظر آ رہا ہے۔ یہ سب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہے۔ اور میرے تو بعد ایک بہت بڑی ہستی کہ جن کا بہت بڑا مقام تھا، حضور بابا جی عنایت گنج کرم، جو ہمارا یہ پیر بھائی بھی ہے ارشدہان، اور اس کی محبت کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ آتے ہیں، چونکہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے، یہ تمام سادات سے اولیاء کا غلام ہے اور محبت کے ساتھ بلاتا ہے، تو ہم اس کو محبت کو دے کر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ اور یہ اس ہستی کا صاحبزادہ، ان کے مرشد پاک ہمارے شاہ پاک جو ہیں، جن کا ہم کو بہت بڑا فیض ہے، یعنی ان کے صاحبزادے مولانا محمد عمر صاحب، جن کی زیر صدارت جو ہے رکھی گئی ہے، فیضان نظر جن کا رکھا گیا ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ راستے میں تھوڑی سی رکاوٹ آئی ہوئی ہے، پہنچنے والے ہیں۔ اور پھر لاہور سے ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور سید منور حسین شاہ صاحب، اور وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، جن کا اصل خطاب ہوگا۔ اور جو ہے ہمارے بھائی بابر صاحب، جن کا بہت بڑا نعت میں مقام ہے، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ لیکن میں صرف حاضری کے طور پر، چونکہ ہمارے نانا کی ساری امت ہے، اور پھر جو اور بھی شفقت کرتے ہیں، تو ہمارا کام نانا کی امت پر شفقت کرنا ہے۔ اس لیے یہ بھی سرکار کے غلام بیٹھے ہیں، یہاں بھی اپنے نانا کی امت کو دیکھنے کے لیے، ان کی محبت دیکھنے کے لیے، ان کو پیار دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور ایک اور بھی میرے بہت ہی پیار والے، وہ بھی بہت بڑی سالانہ محفل کراتے ہیں، انہوں نے بھی میری صدارت رکھی ہوئی ہے، لیکن ان کو بھی جا کے پیار دینا ہے۔ اور اس لیے تھوڑا سا، چونکہ یہ ہستی حضور بابا جی عنایت گنج کرم، ان پر سارا فیض پیچھے آل بیت اطہار کا ہے۔ سید اسماعیل شاہ صاحب کرما والے، اور جن کا بہت بڑا فیض ہے، ان کے خلفاء میں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں بیعت ہونے کے لیے گیا تو میرے دل میں آیا مولانا محمد عمر صاحب اچھروی، جن کا بہت بڑا خطابت میں نام تھا، میں بھی گیا، جا کے دل میں خیال لے کے گیا کہ وہ بھی آپ کا مرید ہے، میں بھی جا کر خطابت مانگتا ہوں۔ لیکن جب آپ کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا تو کہنے لگے، اے مولوی چھٹ پڑھن پڑھاون نو ول سکھ یار مناون نو۔ فرمایا اس کی منزل اور تھی، تیری منزل اور ہے، یعنی سب کچھ سینے سے نکال لیا۔
فرمایا تو نے اولیاء کی منزل جو ہے تجھ کو عطا کرنی ہے۔ اور پھر میں نے وہاں دیکھے ہیں، یقین جانے بڑے بڑے شہنشاہ جو ہیں گدی، ان کے گدی نشین جو ان کے پاس حاضری دیتے ہوئے، اجمیر سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جو گدی نشین ہے جب آتے تھے تو ان کے پاس حاضری دیتے تھے۔ حسن شریف کے داتا حضور گنج بخش اجمیری کے جو پیچھے خاندان ہے، ان کے جو گدی نشین آتے تھے، میں خود ان کے پیچھے نماز ادا کیا، وہ آپ کے پاس آتے تھے۔ حضرت سلیمان توسوی بہت بڑا نام ہے، ان کے ساتھ جو ہے گدی نشین جو اب ہے، ایک دفعہ ہم رات کو بیٹھے ہوئے، رات کا 1 ہو گیا اور ہم دیکھ رہے تھے آج حضرت صاحب اٹھ نہیں رہے، لیکن رات کے 1 بجے 3-4 گڑیاں لیے ہوئے وہ آئے اور وہ 25 گز کی پاک جو ہے وہ بانگتے تھے، اور وہ آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھے 5 منٹ کے لیے، فرمایا کچھ آپ کو عطا کرنے آئے ہیں، کچھ لینے آئے ہیں۔ موڑے شریف والے خلیفہ ہارون رشید وہ خود اپنی صاحبزادی کو لے کر حضرت بابا جی نیتے گنجے کرم کے پاس گئے، اور ان کی زیارت کے لیے میں نے بڑے بڑے اولیاء کو دیکھا ہے کہ جو ان کے پاس جاتے تھے اور جو ہے ان سے جا کر ان کو عطا کرتے تھے، ان سے لیتے تھے، یعنی جن کا ہر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تھا۔ اور جب میرے بھائی بڑے ان کے ساتھ ہر سال جو ہے وہ تقریباً عمرے سال میں 2-3 عمرے کرنے کے جاتے، حج کرنے کے لیے جاتے، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ابھی مرید جو ہے وہ آپ نے کوئی مرید نہیں کیا تھا، اور کہنے لگے، میرے بھائی بھی موجود تھے، بڑے بھائی جن کا بہت گہرا تعلق سا ان کے ساتھ، رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھے کہتے ہیں بیعت کر لو، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں، اگر جو بھی میری بیعت ہو وہ آپ کے ذمہ ہو، اور اس کا قیامت کے دن جو ہے وہ ان کی بخشش آپ کے ذمہ ہو، اور سارا کچھ آپ کا ہو، اگر آپ کو یہ قبول ہے تو مجھے اس کی نشانی عطا کر دے، میں بیعت کر لوں گا۔ فرمایا میں ورنہ بیعت نہیں کروں گا، اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، جو مرید ہو وہ آپ کا ہی ہو، اور قیامت کے دن آپ ہی اس کے ذمہ دار ہوں، اور میں تو آپ کی بارگاہ میں اس کو پکڑا دینا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر قبول ہے آپ کو، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اس کی نشانی عطا کرے۔ فرمایا رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ خواب کی بات نہیں ہے، سرکار کی بارگاہ میں باتیں ہو رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ کچھ ایک بزرگ جو ہیں سفید ریش والے، بہت نورانی چہرہ، 2 گلاس لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ لاہور سے آئے ہیں، آپ کا یہ نام ہے، کسی نے بتایا نہیں۔ فرمایا رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے وہ عرضی پیش کی ہے، میرے آقا نے عرضی قبول فرما لیا اور یہ تمہیں تحفہ بھیجا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پی لو، اور وہ لیتے ہیں اور وہ مشروب جو ہے وہ پیتے ہیں۔ فرمایا پھر جب میں رسول اللہ کی بارگاہ سے ابھی باہر نکلا تھا، جو ہے لوگوں نے مجھے گھیر لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ادب ہے، اور جو ہے آپ مجھ پر کرم فرمائے کہ چھپا ہوا تھا تو چھپا ہوا ہی رہوں۔ فرمایا لوگ جو ہیں وہ مجھے گھیرنے لگے، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اور یہ وہ ہستی جن کو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا یا ڈائریکٹ بھی فیض عطا فرمایا تھا، اور جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی چابی ہے، اور ان کو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا محب ہے، اور جو ہے میں اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں، میرا ان کو سلام پیش کرو۔ اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سلام پیش کریں، اور جن کا ہر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہو، اور عاجزی، صداقت کا احترام، یقین جانے ایک چھوٹا سا بچہ بھی سامنے آ جاتا اس کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ سید کا احترام، فرمایا جو کچھ ملا ہے ان کے در سے ملا ہے، ان کی جوتیوں کی خیرات مجھے ملا ہے۔ فرمایا ان کے نانا جو ہیں وہ اس لیے عطا کرتے ہیں، میری نسل کے ساتھ پیار کرتے ہو۔ فرمایا وہ نسل رسول کے ساتھ کوئی بھی سید زیادہ آ جاتا، یعنی اس کے ساتھ اتنا ادب کرتے۔ فرمایا جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی آپ زیارت بھی کریں گے، چونکہ ان کا فیض جو ہے یہ بہت زیادہ، ان کا کافی سارے خلفاء بھی ہیں
جن میں بھی گناہگار شامل ہوں کہ جن کو 2 دفعہ آپ نے خلافت عطا فرمائی. ایک اجمیر شریف سے دستار آئی, کہنے لگے میں سوچنے لگا کس کو عطا کروں. جب میں صبح گیا تو فرمایا یہ شاہ صاحب آپ کے لیے آئی ہے, اور جو ہے وہ صبح عطا فرما دی. پھر مدینہ منورہ سے کہنے لگے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, فرمایا میرے بیٹے کو جا کے عطا کر دو. جو ہے یہ ان کا کرم ہے ہم پر, لیکن میں ان کا بیعت نہیں, بیعت میں جو ہے کھیپڑا والا میں اپنے پیر و مرشد بابا سید محمود الحسن شاہ صاحب کا ہوں, لیکن اس کے باوجود فیض انہوں نے مجھے عطا فرمایا ہے. یعنی صاحبزادہ صاحب کا بیعت ہوں, غلام میں اپنے گھر کا ہوں, لیکن کہا کہ یہ صداقت کا پیچھے سے مجھے آرڈر ہوا ہے, سرکار کی بارگاہ سے تمہیں عطا کر دیا ہے. یہ پر جو وہ سید کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے, اور ان کا فیض ہے یہاں. آج جو ہے یہ سب سے پہلے اس گاؤں میں ہم نے ہی, یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, سب جانتے ہیں, اسی 5-6 آدمی جو ہیں وہ سرکار کی محفل میلاد کی بنیاد یہاں رکھی. اور جو ہے سب سے پہلے آ کر 2-3 سال صرف اسی 7-8-10 آدمی صرف اتنے ہی ہوتے تھے, اور میلاد رکھی. اور پھر یہ میرے بھائی نے ساتھ یہ سارے عاشق مل گئے, اور ان عاشقوں نے کمال کر دی. پھر انہوں نے رسول اللہ کے نام پر یا رسول اللہ مسجد تعمیر فرما دی. پھر اس میں یہ میلاد مصطفیٰ ہونے لگی, اور یہ سارا فیض آل بیت اطہار کا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا فیض ہے, اور مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کا فیض ہے. کیا یہ سارے عاشق کھلکھلائے بیٹھے ہیں اور سرکار کا نام لے رہے ہیں, یہ ریز میرے آقا سے آ رہی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما رہے ہیں. یہ تب سب یہ عاشق آئے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. اور پھر میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے, مختصر تھوڑی سی حاضری پیش کروں گا, چونکہ خطاب جو ہے وہ میرا چھوٹا بھائی آ کر کرے گا, اور جو ہے وہ محفل جاری رہے گی. چونکہ میں نے چلے جانا ہے, اور میں نے اس درویش سے کہا کہ مجھے یار اجازت دے دو, تم عاشق بہت بڑے ہو, لیکن تمہارا دل نہیں ہم توڑ سکتے تھے کہ جب بھی بلاتے ہیں فوراً بھاگ کر آ جاتا ہے. یقین جانو اس جو ہے ڈیوٹی اس طرح دیتا ہے کہ اتنا کوئی بھی عاشق ڈیوٹی نہیں دیتا. جو بھی کہا اس نے بس یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ اس کو سلامتی عطا کرے, اور یہ غلامی سب کو عطا فرمائے. میرے آقا دو عالم وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آتا ہے, آپ کو محفل میں بیٹھے ہو, مقام کیا مل رہا ہے. میرے آقا اس سے سوال کرتے ہیں, اے آنے والے فرشتے, رب نے تجھے کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ وہ فرشتہ عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے کہ میں سامان کے ستارے گن سکتا ہوں. فرمایا اور کیا طاقت عطا کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے میں مٹی ریت کے ذرات گن سکتا ہوں. اب دنیا جہان کی مشینیں لے آئیں, لیکن یہ ریت کے ذرات نہیں گن سکتے. ثابت ہوا کہ رب کے فرشتے کو یہ طاقت ہے, وہ ذروں کو گن سکتا ہے. پھر فرمایا کہ میرے آقا نے اور کیا طاقت عطا فرمائی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ, سمندروں میں رہنے والے جو جانور ہیں, جو مچھلیاں ہیں, جو بھی مخلوقات ہے, میں ان کی تعداد بھی گن سکتا ہوں. آج مشینری نے سائنس کا دور, لیکن سمندر کی تہہ تک جانے کے لیے جو ہے بڑی سے بڑی مشینری بھی استعمال کی, لیکن آج تک اس کا کنارہ جو ہے وہ آخر کنارہ نہیں تلاش کر سکے, تہہ تک نہیں پہنچ سکے کہ اس کی حد کہاں تک ہے. لیکن وہ فرشتہ جانتا ہے حد کہاں تک ہے, جس کے اندر مخلوق ہے وہ کتنی ہے. پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے کہ زمین پر جتنے درخت ہیں, جڑی بوٹیاں ہیں, ان کے پھل, ان کے پتے گن سکتا ہوں. اب دنیا کی مشینری لے آؤ, لیکن یہ پتے نہیں گن سکتی. ثابت ہوا میرے آقا نے فرمایا کوئی وہ بھی چیز ہے جو تیری وسعت سے باہر ہو؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک چیز ہے جس کی میں طاقت نہیں رکھتا. فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا جو آپ پر محبت کے ساتھ درود پڑتا ہے اس کا اجر نہیں گن سکتا, باقی سب کچھ گن سکتا ہوں. ثابت ہوا کہ جب آپ یہاں ایک اتنی مرتبہ درود پڑھا, اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات ہو رہی ہے, اگر میرے آقا کے در پر ایک غلام جو کھڑا ہے وہ زمین کے ذرات کو بھی جانتا ہو,
وہ سمان کے ستاروں کو بھی جانتا ہو، زمین کی جڑی بوٹیوں کو بھی جانتا ہو، چرند پرند کیڑے مکوڑوں کو بھی جانتا ہو، تو میرے آقا کیا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کا علم کیا ہوگا، میرے آقا کتنا جانتے ہوں گے۔ پھر جو اس گھر کا، اس علم کا دروازہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ جس در کا جو ہے وہ باب العلم ہے۔ فرمایا میرے آقا حکمت کا شعر ہیں، میں حکمت کا دروازہ ہوں۔ فرمایا وہ تمام چیزیں جو قرآن کے اندر میرے رب نے باطن میں رکھی ہیں، فرمایا وہ سارے باطن کا شعر میرے مصطفیٰ ہیں، لیکن دروازہ میں ہوں۔ ساری کائنات کا علم کا شعر میرے مصطفیٰ ہیں، دروازہ میں ہوں۔ فرمایا ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، لیکن وہ غادم جو کہہ رہا ہے کہ ذروں کو جانتا ہوں، پھر مولا علی کے علم کا کیا حال ہوگا۔ قربان جائیں کہ یہ انسان کی عقل سے باہر ہے کہ میرے آقا دو علیہ وسلم کی جس پر نظر پڑی، یارو یہ تو نام لا۔ فرمایا میرے پیارے آقا کا جو نام لیتا ہے اس کو یہ مقام ملتا ہے، جو اپنی جان قربان کر دیتا مصطفیٰ پر اس کو کیا مقام ملے گا؟ اس کا کون سا کمپیوٹر ہوگا جو اس کی نیکیوں کو لکھے گا؟ جو نام لے رب اس کو یہ اجر عطا کرے کہ کائنات کا جتنی چیزیں ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جس نے جو ہے بچپن سے لے کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک اپنا تن من دھن قربان کر دیا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں جائیں جس نے اولاد بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان کر دیا۔ فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک آپ کا چہرہ دیکھنا، ایک جو کچھ میرے پاس ہو مصطفیٰ کی عزت پر لٹا دینا۔ فرمایا ایک لمحہ ایک پائی بھی اپنے پاس نہ رکھوں، سارا ہی مصطفیٰ پر لٹا دوں، اور اپنی اولاد کو، بیٹی کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دینا۔ ثابت ہوا کہ وہ ابوبکر جس کی گود میں میرے آقا غار حرا میں رہے، پھر اس کا کیا مقام ہوگا؟ پھر حضرت عمر فاروق کا کیا مقام ہوگا جو مراد رسول ہیں، جن کو متعلق میرے آقا نے فرمایا شیطان ان کے سائے سے بھاگتا ہے؟ پھر مولا حضرت عثمان غنی کا عالم کیا ہوگا جن کو ذوالنورین کا لقب ملا، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو، آپ کی بیٹیاں نور والا بنا دے، آپ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر مولا حیدر قرار کی بارگاہ میں جائیں، خدا کی قسم جس کو میرے آقا نے کہا میرا گوشت علی کا گوشت ایک ہے، میرا خون علی کا خون ایک ہے، فرمایا کہ میرے آقا دو سب نے فرمایا یہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اور میرے آقا دو سب نے جتنا اپنا علم تھا وہ علی کے سینے میں رکھ دیا، اور پھر میرے آقا دو عالم سب نے جو مقام عطا فرمایا، یعنی نگاہ سے نام لینے سے اتنا مقام ملتا ہے تو نگاہ سے کتنا مقام عطا کیا ہوگا، یعنی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کے ترجمے میں تھوڑا سا اس کی تشریح تھوڑی سی آگے کروں گا۔ میرے رب نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے رب نے کہا مجھے شہر مکہ کی قسم، ہم نے سوال کیا اے باری تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیا یہاں تیرا کعبہ ہے؟ فرمایا کعبے کی وجہ سے نہیں کھا رہا۔ فرمایا کیا مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا اس لیے بھی نہیں کھا رہا۔ فرمایا صفا مروہ ہے اس لیے قسم کھا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے بھی قسم نہیں کھا رہا۔ یہاں آب زمزم ہے، فرمایا اس لیے بھی قسم نہیں کھا رہا۔ یہاں مدانی عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، یا اللہ جبل رحمت ہے اس لیے قسم کھا رہا ہے۔ فرمایا اس لیے بھی قسم نہیں کھا رہا۔ باری تعالیٰ پھر قسم کیوں کھا رہا ہے؟ میرے رب نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کے تلووں کو اس زمین نے بوسہ دے دیا ہے اس لیے اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں قدم رکھا تو کہا مجھے کعبے کی قسم ہے۔ تو آپ مدانی عرفات میں گئے، فرمایا مجھے مدانی عرفات کی قسم ہے۔ اگر آپ غار حرا میں گئے، فرمایا مجھے غار حرا کی قسم ہے۔ اگر غار ثور میں گئے، فرمایا مجھے غار ثور کی قسم ہے۔ اگر آپ مدینہ میں گئے، فرمایا جہاں جہاں میرا محبوب قدم لگاتا
بڑھتا جائے گا میں قسمیں کھاتا چلا جاؤں گا۔ فرمایا مجھے احد کی قسم ہے، مجھے خندق کی قسم ہے، مجھے تبوک کی قسم ہے، مجھے بدر کی قسم ہے، نعرہ تکبیر، جہانہ کی قسم ہے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، میٹھے کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں تہانا عشق مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، کھیپڑا والا شریف زندہ آباد، کھیپڑا والا شریف۔ ثابت ہوا کہ سرکار کے قدم لگنے پر میرا رب جس زمین پر میرے مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں وہ کائنات میں بے مثل بے مثال ہو جاتی ہے۔ فرمایا کعبے کی اب کوئی مثل نہیں ہے، اس نے میرے مصطفیٰ کے طلبوں کو بوسہ دے دیا ہے۔ فرمایا کہ جو ہے مقام ابراہیم جو ہے، فرمایا اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اور اسی طرح جہاں مدینے کی کوئی مثل نہیں ہے، اور میدان عرفات کی کوئی مثل نہیں ہے، غار حرا کی کوئی مثل نہیں ہے۔ انہوں نے زمینوں نے تو قدم چومے جن کو میرے آقا نے چوما، ان کا کائنات میں کون سے مثل ہوگا؟ جن کو میرے آقا پیدا ہوتے ہیں، جب وہ مولا علی پیدا ہوتے ہیں، جن کی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے کو پہلے تکتی ہے، میرے آقا اپنی لعب دہن نکال کر سب سے پہلے مولا علی کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ قدم چومنے والوں کو رب تعالیٰ ساری کائنات سے اعلیٰ مقام دے لے، جس کو میرے آقا لعب دہن عطا کر دے، اس علی کا کیا مقام ہوگا؟ پھر حسن پیدا ہوئے، میرے آقا نے وہ لعب دہن جو ہے امام حسن کو عطا کیا، امام حسین کو عطا کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا کیا۔ پھر جو ہے میرے آقا نے جو ہے صرف یہی نہیں، زمین نے قدم چوم میں حسن حسین کو نبوت کے سینے پر لٹا لیا۔ فرمایا آ حسین، آ حسن، میرے نبوت کے سینے پر تیرے قدم لگے۔ آپ نے اپنے کاندھوں پر ان شہزادوں کو بٹھا لیا۔ فتح مکہ پر مولا علی کو کہا علی میرے کاندھے پر کھڑے ہو جاؤ، ان بتوں کو توڑو۔ اور جب بت توڑ رہے تھے میرے آقا نے پوچھا علی بتاؤ کہاں ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے ظاہری طور پر تو مکے میں کھڑا ہوں، اگر آپ کہیں تو عرش کا پایا جو ہے وہ توڑ کر نیچے لے آؤں۔ فرمایا وہ میرے آقا کا قد کتنا ہے؟ کھڑے تو مکے میں ہیں، مولا علی کاندھے پر ہیں، لیکن 7 سمانوں سے اوپر سدرہ، پھر اوپر کرسی، پھر جو ہے 70,000 جائب، پھر عرش۔ ثابت ہوا کہ میرے آقا نے کاندھے پر بٹھایا تو عرش پر پہنچا دیا۔ فرمایا یہ علی کو، مولا علی کو مقام عطا فرمایا۔ فرمایا کہ قربان جائیں، اس کی مثل پر کائنات میں کہاں سے لائیں گے؟ اور میرے آقا کے صحابہ کی مثل کہاں سے لائیں گے جن کو میرے آقا نے دیکھ لیا؟ یار مٹی نے تو قدم چومے تھے، جو میرے آقا کے ہاتھ چومتے تھے، جو میرے آقا دو عالم وسلم پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے، جو اپنا مال قربان کرتے تھے، ان کا جو ہے وہ کائنات میں کون ثانی ہو سکتا ہے؟ اور ایک صرف حدیث پاک آپ کی محبت کے لیے بس ختم کروں گا کہ آپ جھوم جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک آدمی آ جاتا ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، ایک سینے میں آگ لیے، عشق الہی اور رسول اللہ کے عشق کی آگ لیے سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا وسلم نے فرمایا اے پوچھنے والے بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ کیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس زیادہ نمازیں نہیں ہیں، ابھی کچھ ہی عرصہ میں ایمان لے کے آیا ہوں، ابھی تھوڑی سی نمازیں پڑھی ہیں، زیادہ روزے بھی نہیں ہیں، اتنے زیادہ نفلی روزہ دی فرض کے روزے رکھے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا زیادہ مال زکوٰۃ بھی نہیں دیا، اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی، اتنی جو ہے عبادت و ریاضت بھی نہیں کی۔ فرمایا پھر کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا سینہ ہے
میرے سینے کے اندر جو دل ہے اس دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہے. میرے پاس ایک ہی چیز ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. مجھے اپنی نہ نمازوں پر ناز ہے, نہ اپنے روزوں پر ناز ہے, نہ اپنے حج پر ناز ہے, نہ زکاتوں پر ناز ہے, نہ قرآن کی تلاوتوں پر ناز ہے. اگر ناز ہے تو آپ کی محبت پر ناز ہے. تو میرے آقا نے فرمایا سن لے پھر, جس کے ساتھ محبت کرتا ہے حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب میرے آقا نے یہ اعلان کر دیا اب صحابہ وجد میں آ جاتے ہیں. اس طرح مسجد نبوی نعروں سے گونجتی ہے, احد پہاڑ تک نعرے کی آواز جاتی ہے. فرمایا اگر مسجد سے باہر نکلے اب ہر چہرہ مسکرا رہا ہے, ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں, وجد کر رہے ہیں کہ آج جو ہے ہماری قسمت جو ہے وہ سنور گئی ہے. بتاتے ہیں ہر ایک کو کہ پیارے آقا نے اعلان کر دیا جس کے ساتھ تجھے محبت ہوگی حشر بھی تمہارا اسی کے ساتھ ہوگا. اب میرے آقا نے فرمایا غم نہ کرو, چونکہ حشر جو ہے اب قربان جائیں کہتے ہیں کہ حشر جو ہے وہ بہت جو ہے وہ دن جو ہے انسان کے اعمال کا دن ہے, لیکن یہ ڈر اس کو ہو جو رسول اللہ کا غلام نہیں ہے. فرمایا میرے آقا نے گارنٹی دے دی, فرمایا میرے ساتھ محبت رکھنا, میری سیرت پر عمل کرنا تیرا کام ہے. پھر نہ تجھے قبر کا ڈر ہے نہ میدان محشر کا ڈر ہے. جب ماں باپ رشتہ دار بیٹے بہن بھائی سب قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے, میرے آقا اس وقت بھی قبر میں آ جائیں گے. فرمایا شکر کرتا تھا, پیار کرتا تھا, اب تو جو ہے اکیلا نہیں ہے. قربان جائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اور یہ قبلہ شبیر شاہ صاحب یہ کہتے تھے, میں ان کا یہ جملہ سنا. فرمایا خدا کی قسم جب منکر نکیر آ کر مجھ سے سوال کریں گے بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا تو میں نے پکڑ لینا ہے. فرمایا اب بیٹھ جا, پوچھا ہے اب سن کے جا. فرمایا جتنی ساری زندگی میں نعتیں پڑھتا رہا سرکار کی نعتیں شروع کر دوں گا, سرکار کی تعریف شروع کر دوں گا. فرمایا اب میری تعریف ختم ہوگی تو تب تیری جان چھوڑوں گا. مجھ سے سوال کیا ہے اب سن میں آقا کے بارے میں کیا کہتا تھا. فرمایا ہم عاشق جو ہیں یہ سرکار کا میلاد اس لیے سجاتے ہیں, خدا کی قسم ہمارا جنازہ ہو تو مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے, ہمارا کل کا ختم ہو تو مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے, ہمارا نکاح ہو تو مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے, ہمارا عرس ہو تو مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے, 11ویں ہو تو مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے. ہم تو بہانے تلاش کرتے ہیں مصطفیٰ کے ذکر کے لیے. ہم تو چونکہ ہمارے روح کی غذا بن چکا ہے میرے آقا کا نام, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک یہ غذا ہم نہیں کھاتے ہمیں سکون نہیں ملتا. فرمایا ہمارے وجود ہمارے دماغوں کو اس وقت تک چین نہیں ملتا, ہمارے سینوں کو ٹھنڈک نہیں پڑتی جب میرے آقا کا حسن حسین شہزادوں سے پیار ہے. فرمایا جہاں یہ ہوں گے ہم بھی تو وہاں ہی ہوں گے. امام داتا حضور سے پیار ہے, غوث اعظم سے پیار ہے, شاہ دولہ سے پیار ہے, فرمایا غریب نواز سے پیار ہے. فرمایا یہ سب پیار کرنے والے, آپ بھی پیار کرنے والے میرے آقا جدا نہیں کریں گے, اپنے پاس ہی بٹھائیں گے. میرے آقا نے فرمایا جو میری نسل کے ساتھ پیار کرتا ہے, حدیث ہے, فرمایا قیامت کے دنوں میں خالی نہیں چھوڑیں گے, جہاں ہمارا مال ہوگا وہاں ہی بیٹھ کر ان کو کھلائیں گے بھی پلائیں گے بھی, ان کو مقام بھی عطا کریں گے. جو رسول اللہ کی نسل کے ساتھ پیار کرتا ہے, اللہ کریم سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو میرے آقا کے جتنے غلام آئے ہیں ان کو اس جہان میں بھی قبر میں بھی میدان محشر میں بھی اپنی رحمت اور اپنے محبوب کی رحمت پینتن پاک کی محبت میں زندہ رکھنا, اس وقت بھی ان کو عطا کرنا, اس دن بھی ان کو جدا نہ کرنا. اللہ کریم ہماری زندگی کے جو چند سانس باقی ہیں رسول اللہ کی محبت میں دعا کریں کہ وہ آئیں اور آخری سانس ہو تو مصطفیٰ کا نام ہو, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, سامنے پیارے آقا کا چہرہ ہو, ہماری جان نکل جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساڑھے مور